नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़सलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मसाइलन हन सीरीज़ हंदिस अज़कि शुमारस मं तुहुंद खैर मकदम करन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज छ बे एक लट अस सत दारुल उलूम इस्लामिया हमदानिया डूरू शाहबाद प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम अशरफ मिसबाही साहब किबला। यमन प्रिसो अस बे आज पन मसाइल कुर्बानी हिंद अयाम इन वल अत मज यम मसला वतन तुम मसल प्रिसो अस किबला मुफ्ती साहब से। यमन सत ज्यादा वक्त निमो न यमन सत गसो रूबरू। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त देने के लिए हजरत शुक्रिया। ये कुर्बानी के मसाइल, पहला मसला ये है कि ये जो कुर्बानी कर रहा है कोई शख्स, क्या इसी में वो अकीका भी जोड़ सकता है? कुर्बानी का जानवर जैसे कि गाय कर रहा है तो गाय में 7 लोग शरीक हो सकते हैं, गाय में ऊँट में। तो उसमें एक तो है कि 7 लोग कुर्बानी दें, ये भी सही है। और 7 लोगों में से एक हिस्सा 2 हिस्सा अगर अकीका का भी हो तो ये भी सही है। उसकी वजह ये है कि उसमें जो लोग इबादत की नीयत से शरीक होंगे, तो इबादत की नीयत से ज़रूरी नहीं कि कुर्बानी ही के लिए सब शरीक हों। कोई कुर्बानी दे और कोई अकीका दे और कोई हज की कुर्बानी दे और कोई जुर्माने की कुर्बानी दे, ये सब सही है, सब इबादत है, तो सब लोग शरीक हो सकते। साहिब निसाब है और कुर्बानी के अयाम में कुर्बानी नहीं किया तो अब वो क्या करे? हाँ, साहिब निसाब है और कुर्बानी के दिन गुजर गए, उसने कुर्बानी नहीं की, तो अगर वो कुर्बानी का जानवर खरीद चुका था और कुर्बानी नहीं कर सका, उसी जानवर को वो क्या कर दे, सदका कर दे। और अगर जानवर नहीं खरीदा था तो जितने का जानवर मिलता उतना रुपया सदका कर दे। अब वो कुर्बानी नहीं करेगा, बल्कि जानवर खरीद चुका था तो जानवर को सदका करेगा, या फिर जितने का जानवर मिलता उतना पैसा वो सदका करेगा। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि ये जो कुर्बानी का जानवर है, जो जिसकी तरफ से ये कुर्बानी हो रही है, उसे खुद ही ज़बह करना जरूरी है कि कोई दूसरा भी ज़बह कर सकता है? हाँ, खुद ज़बह करे तो ये बेहतर है। अगर वो ज़बह करने के तरीके को जानते हो कि कितना रग काटना चाहिए, बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, ज़बह करने का जो तरीका है, अगर वो खुद से जानते हो, सही तरीके से ज़बह करना जानते हो, तो खुद से करे, ये बेहतर है। लेकिन अगर वो खुद से नहीं करते, किसी को वकील बना दे, तो वो भी कर सकता है। हजरत ये भी है कि अगर कोई शख्स अयाम कुर्बानी में ही सफर पे गया है तो साहिब निसाब तो था वो, तो अब उसके हक में क्या है? हाँ, कुर्बानी वाजिब होने के लिए हालत इकामत शर्त है, ये मुकीम हो। अच्छा, अगर वो मुसाफिर हो तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। लेकिन अगर वो साहिब निसाब है तो मुनासिब है कि वो कुर्बानी कर दे। लेकिन अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो उस पर कोई हुक्म शरीयत का वारिद नहीं होगा। लिहाजा अगर कोई हज करने के लिए जाए तो अगर हज की हालत में वो सफ़र की हालत में है, हज में भी वो सफ़र की हालत में हो सकता है कि वो मक्का शरीफ में 15 दिन इकामत का इरादा ना हो, तो उन अय्याम में वो सफ़र की हालत में है, तो वो जो मालिक निसाब होने की वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगा। हाँ, हज की कुर्बानी वाजिब हो सकता है, हज तमत्तो किया जी। या हज किरान किया तो उसमें कुर्बानी वाजिब है, हज की कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन जो गाँव में हर साल कुर्बानी करते हैं, तो मुसाफिर होने की वजह से वो कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर तो जुबान से नियत के अल्फाज दोहराना जरूरी है कि दिल में भी? हाँ, दिल से भी नियत करने से हो जाएगा। हाँ, दिल से भी नियत कर लेने से काफ़ी है। हत्ता कि अगर कोई शख्स गलती से दूसरे के जानवर को कर दिया, जैसे एक शख्स जानवर खरीद के रखा था कुर्बानी के लिए और दूसरा शख्स जो है वो अपना जानवर समझ करके अपनी तरफ से वो कुर्बानी कर दिया, तो अगर जिसका जानवर था उसने बाद में इजाज़त दे दी तो भी कुर्बानी हो जाएगी। हजरत ये भी मसला है कि अगर हमने कोई ऐसा जानवर ज़बह किया कुर्बानी के लिए जो हामिला है, अब उसके पेट से तो बच्चा निकला, अब उस बच्चे का क्या हुक्म है और इस जानवर का क्या हुक्म है? क्या है ये कुर्बानी हुई या नहीं? क्या हुक्म क्या है शरीयत का? वो अगर बच्चा पैदा हो तो कुर्बानी सही है, कुर्बानी हो जाएगी। और बच्चा अगर जिंदा पैदा हो तो उसको भी ज़बह कर दे, और अगर उसको वो इस्तेमाल में ला सकता है तो खा पी सकता है, शरीयत की तरफ से इजाज़त है। और बच्चा अगर जिंदा पैदा नहीं हुआ, मुर्दा पैदा हुआ, तो उसको जाके दफना दे। हजरत किसी अपने
جو اپنے خاندان کا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے, مر گیا ہے, اس کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں قربانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں, آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. احادیث مبارکہ میں اس کی اجازت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کی جانب سے کرتے تھے, تو وہاں پہ کیا ہے کہ ان کو ثواب پہنچانا ہے, ان کی جانب سے اصل قربانی کرنا نہیں ہے بلکہ اس قربانی کا ثواب پہنچانا ہے. اچھا, اسی طرح حضرت کافروں کو یا مرتد جو ہے, بد مذہب جو ہے, ان کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ نہیں, ان کو قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی کسی کی عبادت ہے, عبادت کا اپنا مخصوص انداز ہے, تو ہمارا عبادت کا انداز یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کو انٹرفیئر نہیں کرتے, اس میں داخل نہیں کرتے. تو ہم اپنی عبادت کرتے ہیں, اپنے لوگوں ہی کے درمیان کرتے ہیں, اس لیے ہم دوسرے کو نہیں دیں. اچھا, اسی طرح حضرت جو قربانی کا گوشت ہے, اس سے دعوت کرنا بہتر ہے یا اسے تقسیم کرنا؟ ہاں, بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا 3 حصہ کرے, ایک حصہ خود رکھے اور ایک حصہ فقراء کو دے اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے. لیکن اگر اس سے وہ دعوت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت قربانی کا جانور خود پالنا ضروری ہے یا عید کے دن خرید لیا یا عید سے پہلے خرید لیا پھر ایام میں ذبح کر لیا بہتر؟ ہاں, وہ آپ خرید کے بھی لیں, جو مناسب ہو, جو بہتر ہو خرید کے لیں, وہ بھی ٹھیک ہے. خود سے پالیں وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ جانور اچھا ہونا چاہیے, چاہے آپ اپنے گھر میں پالیں یا پھر خرید. حضرت یہ جو نقص جو ہے, عیب جو ہے, جیسے کان کٹا ہوا ہو یا اس کی دم کٹی ہوئی ہو, یہ کتنی مقدار ہو کہ وہ قربانی کے لائق پھر نہیں رہتا ہے؟ 1/3 سے زیادہ اگر کٹا ہو, 3 حصے سے زیادہ, 3 حصہ کر کے, 3 حصے میں سے ایک حصہ, تو اس سے زیادہ کٹا ہو, تو اس حصے کو 3 حصہ کرے, جیسے کان کو 3 حصہ کریں, 3 حصہ میں سے ایک حصہ سے زائد کٹ گیا ہو, ٹھیک, تو اس کی قربانی جائز ہے. جائز ہے یا جائز نہیں, اس کی قربانی جائز نہیں. اس سے کم کٹا ہے تھوڑا بہت تو جائز ہے. تو یہی حکم دم کا بھی ہے؟ ہاں, یہی حکم دم کا بھی ہے. آنکھ کا کیا حکم ہے؟ ہاں, آنکھ کا جو ہے, اگر آنکھ کی روشنائی چلی گئی ہے, ایک آنکھ کی روشنی, 2 آنکھ کی یا ایک آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے, تو اس کی قربانی جائز نہیں. تو روشنی سے کتنی روشنی چلی گئی ہو, 1/3 روشنی چلی گئی ہو, 1/3 روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. آج کل حضرت یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جو ہے, جب قربان گاہ میں لے کے گئے پھر اس کا باضابطہ طور پر ویڈیو بنتا ہے, فوٹو کھینچتے, تو یہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں, قربانی کے جانور کا ویڈیو اور فوٹو کھینچ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا مناسب نہیں ہے. بعض لوگوں کو اگر تکلیف ہو, ان کو اچھا نہ لگے, تو کیا ضرورت ہے اپنی عبادت کو ادھر ادھر شیئر کرنے کی, اور یہ مناسب نہیں ہے. لیکن قربانی ہو جائے گی, فرق نہیں پڑے گا. حضرت مسئلہ اس طرح ہے کہ ایک تو صاحب نصاب ہے اور دوسرا فقیر. ایک تو وہ جس پہ قربانی واجب ہے, دوسرا وہ جس پہ قربانی واجب نہیں. اب انہوں نے جانور تو لایا, لیکن اب جانور کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا, چاہے وہ مر گیا چاہے وہ گم ہو گیا, تو ان دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اب ہاں, کوئی مالدار شخص جو ہے قربانی کا جانور خرید کر کے لایا اور وہ لنگڑا ہو گیا, جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے, اس کا کان کٹ گیا یا پھر وہ ہلاک ہو گیا, تو اس صورت میں کیا کرے, اس پر تو قربانی واجب ہے نا, مالک نصاب ہے, بالکل, تو اس کو سائڈ کر دے, اس جانور کو سائڈ کر دے, اس کی جگہ صحیح سالم دوسرا جانور لے کے آئے اور قربانی کرے. اور اگر کوئی فقیر خریدا تھا اور اس کا جانور جو ہے عیب دار ہو گیا, تو اسی جانور کو وہ قربانی کر دے, تو بس وہ اس کے اوپر واجب تھا اس جانور کو قربانی کرنا, قربانی کر لیا تو اس سے بری ذمہ ہو گیا. اگر وہی اب ہلاک ہو گیا فقیر کا وہ جانور ہلاک ہو گیا, تو اب دوسرا جانور اس کو خریدنا ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں, لیکن مالک نصاب تھا تو اس کو دوسرا جانور خریدنا ضروری. حضرت یہ جو کوئی عورت وہ بیوہ ہو گئی ہے, وہ اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں, قربانی کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. اگر وہ مالک نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے, ضروری وہ کرے, اور اگر مالک نصاب نہیں ہے تو نفلی طور پہ کر سکتا ہے. حضرت یہ مسئلہ کہ زمین جائیداد ہے, نقدی پیسہ نہیں ہے, قرضہ بھی کچھ ہے, تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ زمین کی 3 قسمیں ہیں. زمین اگر تجارت کے لیے ہے کہ اس کو اس لیے خریدا کہ اگر نفع حاصل ہوگا اس کو ہم بیچ دیں گے, تو اس زمین میں قیمت کا اعتبار ہے. زمین اگر نصاب کو پہنچ جائے
تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر زمین ہے لیکن ضرورت سے زائد، اس میں کھیتی وغیرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ضرورت سے زائد پڑی ہوئی ہے کہ وہ زمین جو ہے نا کبھی بال بچہ پیدا ہوگا تو وہاں مکان وغیرہ بنائیں گے، کچھ کریں گے، یا پھر پراپرٹی کے طور پہ اس زمین کو وہ رکھا ہوا ہے، بالکل، تو اس زمین میں بھی اس کی قیمت کا اعتبار ہے۔ اگر قیمت نصاب کو پہنچ جائے، 65,000 کے خرچ جو نصاب ہے اس کو پہنچ جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ اس کی زمین جو ہے کھیتی باڑی کے لیے، کاشتکاری کے لیے، اور اسی سے اس کا گھر بار چلتا ہے، تو اس میں قیمت کا اعتبار نہیں کریں گے۔ مفتاب قول یہ ہے کہ اس میں قیمت کا اعتبار نہیں کریں گے، اس میں کس کا اعتبار کریں گے؟ پیداوار کا اعتبار کریں گے، کہ اگر اس سے آمدنی اتنی ہوتی ہے کہ جس سے پورے سال بھر کا خرچ اس کا نکل جاتا ہے، اس کا اور اس کے ذمے میں جو لوگ ہیں سب کا خرچ نکل جاتا ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب، اگرچہ اس کے پاس کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہو۔ شارح بخاری نے اسی پر فتویٰ دیا۔ حضرت اگر کسی پہ قرضہ ہو اس پہ کیسے قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اس مسئلے کی تھوڑی وضاحت۔ جیسے 65,000 نصاب مقرر کیا گیا نا، 65,000 یا اس کے قریب، 653 گرام 653 گرام 184 ملی گرام چاندی، اس کی قیمت 65,000 ہو، 70,000 ہو، جتنی ہو، اتنی قریب، ہاں، تو اتنا پیسہ ہے، اور اس سے زیادہ 1,00,000 روپیہ ہے، 1,00,000 روپیہ ہے، اور اس پر قرض کتنا ہے؟ 10,000 روپیہ۔ تو قرض کو اگر نکال بھی دیں تو بھی اس کا پھر بھی صاحب نصاب، ہاں، تو اسی صورت میں قربانی واجب ہے۔ لیکن 1,00,000 روپیہ اور 50,000 روپیہ اس پر قرضہ ہے، تو اگر 50,000 روپیہ نکال دیں گے تو 50 ہی رہ جائیں گے، 50,000 صاحب نصاب نہیں ہوا، اس پر قربانی واجب۔ وہی تفصیل کے زکوٰۃ۔ بچہ جو ہے نابالغ ہے، اس پہ قربانی واجب ہے؟ نہیں، مفتاب قول یہ ہے کہ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے، کنز الدقائق میں یہ لکھا، لیکن بعض کتب معتبرہ میں ہے کہ بچے کی جانب سے ہی باپ کرے، جیسے قدوری وغیرہ میں، لیکن مفتاب قول یہ ہے کہ بچے کی جانب سے قربانی واجب نہیں، برخلاف صدقہ فطر میں اپنے چھوٹے بچے کی جانب سے باپ صدقہ فطر ادا کرے گا، لیکن قربانی میں نہیں۔ حضرت اب بچہ بالغ ہے، اب اس کے اکاؤنٹ میں اس کے والد نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ قربانی واجب ہوگی؟ وہ مسئلہ یہ جاننا ہے کہ اکاؤنٹ میں رکھنے سے، آج کے دور میں، پہلے کے دور میں تو اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنے سے نہیں ہوتا تھا بچے کا، وہ باپ ایسے اس کے نام سے رکھتا تھا، لیکن باپ جب چاہتا اس سے لے لیتا، لیکن آج کے دور میں وہ اس کو مالک کون ہوگا، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بچہ مالک ہے تو بالغ ہونے کے بعد اس پر نصاب کی مقدار اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ موجود ہے، اور باپ نے اس کو دے دیا، ہبہ کر دیا، اس کو مالک بنا دیا، تو ایسی صورت میں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور اگر باپ نے اس کو نہیں دیا، اور شریعت کا یہ مفتیان کرام اگر یہ فتویٰ دیں کہ وہ باپ ہی کا مال ہے، باپ خالی اس نام کو اس کے کر دیا ہے لیکن اس کو دیا نہیں ہے، اور شریعت کا بھی حکم یہ لگے کہ وہ اس کا مالک نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو قربانی واجب نہیں ہے۔ یعنی مسئلے کا یہ اخذ ہے کہ اگر وہ ملکیت بچے کی ہے، ہاں، اگر بچے کی ملکیت ثابت ہو جائے، یعنی باپ، ایک تو صورت یہ ہے کہ باپ اس کو دے دے، اور دینے کے بعد اس کو اختیار بھی دے دے کہ تم جو چاہو کرو، جیسے آج کے دور میں جو لوگ تھوڑے سے مالدار ہوتے ٹائپ کے ہیں، وہ اپنے بچے کو اختیار دے دیتے ہیں، کارڈ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، ان کو انہی کا کارڈ رہتا ہے، ان کو پکڑا بھی دیتے ہیں جاؤ، تو ایسی صورت میں وہ مالک نصاب ہے، اس کو قربانی دینا پڑے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیٹے کے نام سے محض رکھا جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ باپ ہی مالک ہونا چاہیے، اختیاری کو لینا۔ لیکن اگر آج کے دور میں مسئلہ مفتیان کرام اگر محققین یہ جواب دیں کہ نہیں بیٹا مالک ہو جائے گا تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں۔ حضرت ہمارے کشمیر میں یہ عام یہ سمجھ لیجیے کہ شادیوں پہ یہ جو دلہن رہتی ہے اسے جسے سب سے کم سونا دیا جائے گا اس کا بھی لگ بھگ 1-2 لاکھ تک کا ہو ہی جائے گا، تو ان پہ قربانی واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں، نکاح ہو گیا اور جو بیوی کو سونا ملا، تو سونا 2 طرف سے ملتا ہے، ایک تو عورت لڑکی ہے تو لڑکی کے والدین دیتے ہیں، یعنی گھر والے دیتے ہیں، لڑکی والے دیتے ہیں، اور ایک لڑکا والے دیتے ہیں جی۔ تو لڑکی پہ اگر لڑکی پہ قربانی اس سونے کی وجہ سے واجب ہوگا جو ان کے والدین دیے ہیں، جو سونا لڑکے والے دیے ہیں اس کی وجہ سے اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وہ مالک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے والے جب چاہتے ہیں بظاہر اس وقت گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس کا ماحصل عرف یہ چل پڑا ہے کہ لڑکے والے جب چاہیں
1 साल 2 साल तक तो लड़की के पास रहने देते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद लड़के वाले उसको ले लेते हैं और लड़की को देना ही पड़ता है, उर्फ ये चल पड़ा है। लेकिन हाँ, लेकिन अगर वो लड़की के जो है, लड़की के वालिदैन जो दिए हैं वो सोना लड़के वाले नहीं ले सकते, अगर लड़की नहीं दे तो नहीं ले सकते हैं। तो उर्फ ये जारी हो चुका है कि लड़के वाले जो सोना देते हैं वो सोना जो है लड़के वाले ले लेते हैं और लड़की को देना ही पड़ता है बाद में। मुफ्ती किराम ने फतवा दिया कि लड़की को बाद में देना ही पड़ता है, इसलिए उसका वो मालिक नहीं है। तो उस सोने की वजह से वो मालिक निसाब नहीं है, लेकिन उनके वालिदैन जो दिए हैं वो सोना अगर मिकदार को पहुंचता है उसकी वजह से कुर्बानी वाजिब। हाँ, इस पे कुछ पूछना है? कुछ लोग हजरत महर में ही सोना भी लिख देते हैं, उस पे क्या हुक्म है? तो महर में सोना लिख दिए हैं तो वो सोना लड़की को अदा भी कर दिया है। बिल्कुल। हाँ, लड़की को अदा कर दिया वो सोना जो महर में लिखा गया, दोनों में फर्क है। जो सोना महर में लिखा गया और लड़की को अदा कर दिया तो उसका कामिल तौर पर लड़की मालिक है। अब वो अगर मिकदार को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। वो सोना अगर मिकदार को पहुंच जाए, हाँ, तो उस पर कुर्बानी वाजिब। मुफ्ती साहब शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में हमें जवाबात इनायत फरमाए और इंशाल्लाह हम मजीद मसाइल लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नाजरीन से भी यही गुजारिश है कि अगर आपके पास भी कोई मसला हो तो बराए करम कमेंट सेक्शन में हमें अपना मसला तहरीर करके दें, हम इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।